मोहम्मद वाले मोहम्मद लंतर सलावात मोमीन अगर बाहर वेट करें, you're waiting outside, please feel free to come inside. We're about to start Majlis. दीगर बवाद लंतर सलावात A couple of announcements I'd like to make. You must have received 2 emails from me, or once you check email, you will see them. For Ashura Day Majlis for tomorrow morning, we will only have, we don't have the screen available during daytime, but you can listen to Majlis if you're driving Majlis handy. You can listen to Majlis on FM radio 90.3. The frequency we have adjusted. For Ashura Day program for tomorrow, inshallah, earlier I sent out an email about the program starting time at 10 a.m. That's being changed. So it's going to be starting at 11:30 a.m. So Amal will start at 11:30 a.m. in the morning. Inshallah, so you will be able to find it. After Amal, we will have the Zuhrain Namaz, and then we will start our Majlis. And then Pakar Shifting will be done as the takeaway lunch boxes available once the Majlis is over. I think that's about it. There will be a Majlis tonight with a capacity of 25% only at the Rahsaf House after this Majlis. So if you're planning to attend it, make sure that it's on first come first served basis. So it's not more than 25 people. Par Muhammad wale Muhammad Dantar Salawat. Without any further delay, I would like to invite Qasim Shah Bhai to come over and recite Salam. Par Muhammad wale Muhammad Dantar Salawat. Hare Digar Bawaz Dantar Salawat. Rai Kushnudi Imam Zamana Blantar Salawat. Digar Bawaz Dantar Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi mere raj tunare ma tujhe ko pukare माँ तुझको पुकारे मेरे बेजुबान तुम रह गए कहाँ असगर जिएगी कैसे तेरे बगैर माँ असगर जिएगी कैसे तेरे बगैर माँ चेहरा मुजाद जैसा चेहरा मुजाद जैसा कैसे बुलाए माँ असगर जिएगी कैसे तेरे बगैर माँ क्या वक्त
وقت آ گیا ہے، بانوں کی بے کسی پر غربت پہ تیری ماتم کیسے کرے گی مادر، آہدا نے باندھ دی ہے، آہدا نے باندھ دی ہے، ہاتھوں میں رسیاں، اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں، ہمت پہ ماں تمہاری قربان کیوں نہ جائے، سنتی ہوں تیر کھا کر تم رنگ مسکرائے، مادر کی لاج رکھ لی، مادر کی لاج رکھ لی، شاباش میری جان، اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں، مادر کی ہے وصیت بیٹا خیال رکھنا، گودی میں ان کی اصغر جانے کی ضد نہ کرنا، پہلے ہی ہے شکستہ، پہلے ہی ہے شکستہ دادی کی پسلیاں، اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں، کیا زیر خاک اب بھی سوئے ہو منہ چھپائے، ماں ساری بیویوں سے شرمندہ ہو نہ جائے، ہر ایک شہید کا ہے سر بر سرے سنا، اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں، دشوار ہو گیا ہے غم میں تمہارے جینا، اب خالی گود جا کر ماں کیا کرے مدینہ، مجھ کو وہیں بلا لو اے لال ہو جان، اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں، سانسیں تو چل رہی ہیں زندہ کہاں رہی ہے، ماں اپنی زندگی
سے آزادی چاہتی ہے مشکل کشا ہو تم بھی کھلوا دو بیڑیاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں جنگل میں ایک بیٹا آواز گونجتی ہے یہ سوچ کر بھی مادر مقتل میں رو رہی ہے لگتا ہے درد سے تم لگتا ہے درد سے تم لیتے ہو سسکیاں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں یہ اجڑی گود بیٹا کیسے سکون پائے حالت پہ تیری ماں کی ہنستے ہیں شام والے دامن میں ہے تمہارے اے جھولے کی لکڑیاں اے روتے تھے سب تکلم ایک ماں نے جب کہا تھا پیغام کربلا میں جا کر ہوا یہ دینا زندان کے در پہ اب بھی بیٹھی ہے ایک ماں اصغر جیے گی کیسے تیرے بغیر ماں اے میرے بے زبان ہم رہ گئے کہاں چلو محمد والد محمد رائے خوشنودی امام زمانہ بلند السلام محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد گہوار سے حسین جو اصغر کو لے چلے گہوار سے حسین جو اصغر کو لے چلے
پہ رکھ کے فدیہ داور کو لے چلے بادل میں شام کے مہے انور کو لے چلے چلائی ماں کہاں میرے دل بر کو لے چلے چلائی ماں کہاں میرے دل بر کو لے چلے فارغ ابھی نہیں ہوئی اکبر کے داغ سے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے چراغ سے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے چراغ سے بانوں کے اس بیان سے گھبرائے شاہدی آخر قریب فوج کے لے آئے شاہدی بچے کو رکھ کے ہاتھوں پہ چلائے شاہدی یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہدی یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہدی کچھ تو خیال چاہیے ننھی سی جان کا بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا یہ سن کے حرملا نے اٹھایا کمان کو تاکا خطا شعار نے ننھی سی جان کو مارا خدنگ شاہ کے ابرو کمان کو ہائے ہائے مٹایا بانوں کے ناموں نشان کو ہائے ہائے مٹایا بانوں کے ناموں نشان کو چلائی موت ہائے نا تجھ کو امان دی بچے نے سہم سہم کے ہاتھوں پہ جان دی بچے نے سہم سہم کے ہاتھوں پہ جان دی شہ نے سوائے شکر زباں سے نہ کچھ کہا چاند اپنا زیر خاک چھپایا بسد بکا غربت سے اٹھ کے آپ نے خیمے کا رخ کیا لیکن قدم نہ آگے کو اٹھتے تھے مطلقہ لیکن قدم نہ آگے کو اٹھتے مطلقہ کہتے تھے کیا کہوں گا جو بچے کو مانگے گی بانو ضرور ہنسلیوں والے کو مانگے گی بانو ضرور ہنسلیوں والے کو مانگے گی گہوار سے حسین جو اصغر کو لے چلے اور محمد محمد صلی اللہ
نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تکبیر علی بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات آج کی مجلس کا خطاب کرنے کے لیے کل کی مجالس کے لیے اناؤنسمنٹ ٹائم کو چینج ہوا ہے کنسلٹیشن کے بعد 10 بجے کے بجائے 11:30 بجے ہمارے شروع ہوں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ کافی پروگرام ایز پر اسکیڈول ہے. Please, once again, a humble request. There have been a lot of people who have been signing up and not showing up. When you don't show up, you're taking away a spot from someone who wants to. We have to pin down people on the door who wants to come inside, but people are signing up and not showing up. So those who are listening on Zoom, on YouTube, and those who are over here, please only register if you're planning to come. For any reason, if the circumstances changes, you have the opportunity to cancel your ticket. You go to your email, it'll give you an option over there. When you go to your ticket, it'll give you an option to cancel your ticket. Please cancel the tickets for somebody else can sign. کل جو باہر ڈرائیونگ ہوم کی مجلس اس کے لیے اسکرین کا بندوبست نہیں پایا. It was very expensive. The lowest quote we were getting for rental was $4,700 and the highest quote was $8,500. So it was not worthwhile to spend almost $5,000 for 5-6 hours of screen time. So driving Majlis will be only on FM radio 90.3 for Ashura Day program. And Shamil Aliwa, they will be screened. We'll be using projector outside for Shamil Aliwa. Daytime, since it's a weekday, you cannot park in library tomorrow for the daytime Majlis. If anybody parks, they may get towed. So humble request, please do not park in the library. You can either park at the school across the street or on the street. The street time, you can only park for 2 hours. If after 2 hours, you may get a ticket. So the best bet would be to park at the school. And our parking coordinators are out there to help you out to maximize the parking spots. So please coordinate with them. Other than that, once again, you have all been very, very, very cooperative, especially all the Matmis. I really want to take this opportunity to thank you guys for following the SOPs. Throughout this, I know it's very difficult. I do Matam myself, and I know it's very difficult to do Matam with the mask on. But I can only pray to the other side that may increase your reward for keeping up with the SOPs and everything. Without any further ado, I would like to request Maulana Sayyid Abdul Shah, please come on the member and start this for night of Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad fatil farajau. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت Ya Rasulullah. نعرہ حیدری علی بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجھے امام زمانہ بآواز بلند صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad fatil farajau. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم المولى. حسبنا الله نعم المولى نعم الوكيل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا
وشفيع ذنوبنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم اللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من ليلة هذه إلى صباح يوم الدين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين الشهيد الغريب الأكشان، يا رحمة الله الواسعة ويا بابا نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. Tonight is the night of Ashura, the 10th night of Muharram. And from the last few nights, we are discussing the issue of how to spend life according to Quran and according to the teachings of Ahlul Bayt al-Salam. Today I want to wind up the topic, as tomorrow is the day of Allah, the day of mourning, the day of crying for Imam Hussain alayhi salam. So we want to spend the whole day in Shami Ghariba in remembering the ashab of Imam al-Mazloom, the awlad of Imam al-Mazloom, Imam al-Mazloom himself. Before I begin my topic, just a very quick reminder, Shar'i mas'ala, which some people, for some people it is not clear. I want to clarify that mas'ala. And that is about fasting on the day of Ashura and working on the day of Ashura. Well, according to fiqh, Islamic jurisprudence, according to the fatwa of our Maraji ulama, they say it is makruh to fast on the day of Ashura. Some Muslims, they believe that it is mustahab to do that. We have nothing to do with them, but this is their own understanding. What we understand is, what we are told, that this is the day of protest. Instead of fasting, we do faka. Faka means not to eat and drink up till the Zohar time or Asr time, to show protest, to show to the world that today we are mourning, we are remembering Imam Hussain alayhi salam. It is as someone from our family member, when someone from our dear one passes away, we don't eat and we don't enjoy that day. We are mourning. Same is the case. Here the one who was killed, the one who was murdered, was our Imam, was the greatest personality of the world, was the grandson of the Holy Prophet, was the son of Amir al-Mu'mineen and Sayyida Fatima Zahra salamullahi alayha. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. Maybe those people who believe that it is good to fast, they have taken their Islam and their faith from Bani Umayyah,
who thought that by killing Imam Hussain alayhi salam, they are thanking Allah and for that they are fasting. Well, this is something which is wrong. By killing Imam Hussain alayhi salam, you have done Gunahi Kabira, you have done a major sin. You, curse of Allah be on you, on those who believe that they did a good job or they are fasting to thank Allah. So we are not fasting, we are not eating, we are just protesting. So tomorrow we will not eat and we will not drink. But when we finish our Majalis, when we finish our morning, then we will do Faka Shikni. Faka Shikni means we will break our protest and our Faka. So this is something which should be clear for everyone, for the children, for the youth, for the Shias of Ahlul Bayt alayhi salam, that we don't fast. Instead, we do a protest by not eating and not drinking. Second thing is that how, if someone wants to work on that day, well, according to fiqh and Islamic jurisprudence, if you want to work, that is not haram. Working is not haram. But it is better not to work on that day. Why? All your concentration, all your attention should be towards Imam Hussain alayhi salam and towards Majalis and crying, beating your chest and remembering Imam Hussain alayhi salam. But if someone has to work because of some reasons, then it is not haram that no, he should not work or he cannot work. But what is better is wear black clothes. Come out from the house. If there is procession, take part in procession. We call it julus. Arabic they say mokib. Have mokib, have julus, have procession. Show your protest to the world. Tell the world why you are wearing black clothes, why you are in this attire, why you are outside of your home, why you are in the procession, why you are in julus, so that the people should know that we are remembering the grandson of the Holy Prophet who was killed at the battlefield of Karbala. اللهم صل على محمد وآل محمد. This is the message which is very important to be given to the world. And this message can be given if we show to the world that today we are mourning. Here in this part of the world, if there is something which is wrong according to someone, they come out and they show their protest. So the martyrdom of Imam Hussain alayhi salam is something which is very big, which is very high. And again, when we say that it's not good to go to work, why? If you go to work, it means the day of Ashura and the other days are same? No. Day of Ashura and other days are not same. Other days are normal days, and this is the day of protest. This is the day of crying, and this is the day of showing your protest and doing matam. But if someone wants to work and he has to, otherwise there will be problem for him, then Islam does not stop him from doing that. But Islam advises you that at least this one day should be for Imam Hussain. This one day, don't go to work, instead come here to the procession, to the Hussainiya, and show your love for Imam Hussain alayhi salam. And if you are getting money for that day, if you are working or if you are not working, still you are getting money, well, you can have that money, but the best form will be to donate this money to a good cause. Like give it to the Hussainiya, give it to some poor person, giving to a needy person, that amount of one day, or just increase it a little bit. This is just an advice, this is not a shari masala, not fiqhi masala. Why? Because we understand the fiqhi masala from our marajih. So we ask them, we say, oh, you are our marji', what is your view about this? And according to the fatawa of marajih,
you can take this money, which is not haram for you, but it is better to donate this money to a good cause. And it is always good to donate money, not only from the Ashura point of view, but all the time. If someone donates something for a good cause, this is always good. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد جل فرج. Now coming to our topic, today I recited the last few verses from Surah Al-Fatiha. Now this is very famous surah. Everyone recite that at least twice in his salah. If there is a 2 rakah salah, in the first rakah he has to recite, and in the second rakah also he has to recite. If it is 4 rakah, if you want to recite in third rakah, you can, otherwise you can recite Tasbihat Arba. So if we just take the minimum 2 times in each salah, so at least 10 times we are reciting this surah in our salah. And there is a hadith which says, La salata illa bi fatihatil kitab. La salata. There is no salah in which there is no Surah Fatiha. Every salah has Surah Fatiha. So this Surah Fatiha which we recite, but I don't know whether you have pondered over the meaning of this surah or not. If not, do it now. Ponder now, today with me, together. Let's ponder and think what we are reciting. In the first part of surah, we are praising Allah subhanahu wa ta'ala. It is in the praise of Allah. In the second part of surah, we are talking about paths. Few paths. Have you ever thought what we are saying? What we are reciting? Which paths we are talking? 3 paths we are talking in the last part of the surah. First of all, we say, Ihdina siratal mustaqim. Oh Allah, keep us on the right path. Sirat mustaqim. Straight path. The right path, straight path. Some people have done the translation that guide us on the straight path. Guide us on the Sirat mustaqim. Well, our ulama imamiyah, they are not doing this translation of guide us. Why? Because we know that we are guided because we have 14 Masumeen alayhi salatu wasalam. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. If someone believes in 14 Masumeen, he is still asking, oh Allah, guide us towards the right path. You have 60 years age, 70 years of age. You still are not convinced that you are on the right path or not? Alhamdulillah, we are convinced that this path on which we are is the right path. So we are asking Allah, keep us on this right path. Subhanallah, subhanallah. And what is the right path? In one of the hadiths it says, Siratu Ali Siratul Mustaqim Numsikho. The path of Ali is the straight path, is Sirat Mustaqim. So cling to the path of Ali, which is the straight path. Ali. The path of Ali is the straight path. And the path of Ali is the path of the Holy Prophet. Because Amir al-Mu'mineen says, I walk for the Holy Prophet, after the Holy Prophet. I walk after the Holy Prophet like the baby camel is walking after her mother. You have seen when camel is walking, the baby camel, they are walking after the parents, after the mother camel. Amir al-Mu'minin says, I walk after the Holy Prophet like the baby camel walk after the mother. So that's why this is the path of the Holy Prophet. In one place, Amir al-Mu'minin says, Allamani Rasulullah alfa babi min al-ilm. The Holy Prophet has taught me 1,000 chapters of knowledge. And from each chapter, I myself, I have opened another 1,000 chapters. Subhanallah, subhanallah.
The Holy Prophet taught me 1,000 chapters, and I open from each chapter another 1,000 chapters. Subhanallah, subhanallah. So there is no doubt that the path which we have, is the right path, but we are asking Allah that, oh, don't deviate us from this path. Why? Because the other verse is coming, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. There is another path about which we are reciting in the last part of Surah Fatiha, which is the path of those on which Allah's wrath is there. Allah's wrath has come on them. Allah is unhappy with them. They are called maghdubin. Ghazab. Ghazab means wrath, anger. Allah's anger, Allah's wrath, Allah's ghazab is on some people. So Allah, don't count us and don't make me go on that path on which Allah's ghazab and wrath is coming. غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. And then another path, the third path is وَلَا ضَالِّينَ, and not the path of those who went astray, who are deviated, the path of those who have deviated from the right path to another path. So here this is dua, we are asking Allah subhanahu wa ta'ala, keep us on the right path, not on the path of those on which you have sent wrath, which are maghdubin, and not the path of those who are dhaleen. Dhal means gumrah, deviated. The person who is not on the straight path is called dhal. Although it has many meanings in Arabic, the same word is used in the Holy Quran, in other meanings also. But the famous meaning of dhal is from dhalala. When the person when he loses his path, he has lost his way. That person is called dhal, and the plural is dhaleen. Oh Allah, don't count us from those on which your wrath has come upon, and not from those who are deviated, but keep us on the right path. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Now when it comes to the right path, Alhamdulillah, the Shias are on the right path, there is no doubt. We, the Shias, are on the right path, and we are 100% sure about it. We have proof for it. Now I will not go in detail about the proof that why we are right, and everyone knows about it. Inshallah, some other time. But then who are those who are on the path on which Allah's wrath is there? These are called in Arabic muqassirin. Muqassir is the person who belittle another thing. The person who is doing taqsir. Now you know, when we go outside from the city on the journey, we say, I am praying Salatul Qasr. Why Salatul Qasr? Qasr means short. Muqassir is from the same root word of Qasr. Or when you go for Hajj, you have to cut a small portion of your hair, and sometimes you have to shave your head. This is called taqsir. Taqsir means to cut. Muqassir is the person who is not giving whatever the right another person has, he is belittling him from that right, not giving that right to the right which he deserves. This person is called muqassir. And zaleen, who are zaleen, that is those who are deviated, they are called in Arabic ghali. And the phenomenon is called ghulub. Ghulub, exaggeration. To give someone who doesn't deserve, to say something about a person who he doesn't deserve, and sometimes you take it so high that you take it to, you make it Rabb, or you make it Ilah, you make it God. That person is called ghali. And this process is called ghulub.
Well, Shias are not Ghali and Shias are not Muqassir, but they are on the right path. That is the point which we should note and which should be clear for us. Muqassir are those people who believe that Nauzubillah Mazallah, the Holy Prophet is like us, Rasul Ham Jaisa. There are people who say that. ये मुंह और ये मसूर की दाल रसूल तुम्हारे जैसा शक्ल देखिए Sayyidul Anbiya and Rasul is like us. This person is called Muqassir. He is not giving the right to the Holy Prophet which he deserved. Rasul is not an ordinary person. No. He is created from Noor and he is the best khalq, the best created thing, the best creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. He says in one of the hadiths himself, Kuntu Nabiyan wa Adamu bain al-ma'i wa teen. I was Nabi at that time when Adam alayhi salam was not yet created. Awalo ma khalaqallahu nuri. The first thing which Allah has created is my nur, is my life, the Holy Prophet. Ana wa Ali min nurin wahid wa nasu min nurin shatta. And I and Ali are from the same nur, from the same light, while other people are from different lights. नारे तकबीर Allahu Akbar. नारे रिसालत Ya Rasulullah. नारे हैदरी Ya Ali. आवाज़े बुलंद सलावत Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. If a person says that Amirul Mu'mineen alayhi salam is the fourth Khalifa, he is also Muqassir. Amirul Mu'mineen is not fourth Khalifa. He is Imam bila fasal, Khalifa to Rasulullah bila fasal, without gap. This is what the Shia beliefs are. If he says Imams are ordinary people and they are not Ma'asumeen, he is a Muqassir. No, they are Ma'asumeen, they are Mansus min Allah. They are from Allah. Like Anbiya alayhi salam were sent by Allah, similarly, the Imams are also chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. The Holy Prophet named them, but he says, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. I don't say anything from my own pocket, my own self. Whatever I say is Wahi, is Jibraeel. So order of Jibraeel is from Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rasulullah, these are your khulafa, these are the A'imma after you. So be careful. One should not do taqseer because of these personalities. If someone says they don't have wilayat taqweeni, wilayat means power, taqween means universe, power over the universe. There is no wilayat taqweeni for Ma'asumeen, he is also Muqassir. This is from the beliefs of Shia. The Shia believes that Ayman al-Muslim has power over Kaun. Kaun means universe. That's why we believe that sun came back for Amirul Mu'mineen twice. Once in the time of the Holy Prophet and another after the death of the Holy Prophet when Amirul Mu'mineen was in Iraq. 2 times sun came back for Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. This is called Rad Shams. So Rad Shams is Mu'jaza, is Wilayat Taqweeni of Ma'asumeen alayhi salam. And then another group which is the deviated group are Ghali. Ghali means those who do ghulu, exaggeration. And this is not only among the Muslims. It is in other religions also. Ghali you will find everywhere. Like the Jews, they did ghulu, exaggeration by saying Uzair ibn Allah. Well, Allah subhanahu wa ta'ala doesn't have a son. The Christian says Allah has son. Jesus is son of Allah. This is ghulu. You love Jesus, you love Uzair, that is fine. We also love many personalities. But we can't say them that they are Rabb, they are the creator.
And we cannot say that they are the children of Allah. Allah has no children. There was a famous debate of the eighth Imam, Imam Allah alayhi salatu wasalam. اللهم صل على محمد وآل محمد وآتِ فرجهم. He was debating with the Christian priest. And he was saying, oh, Jesus was very high personality. He has this miracle. He did that. He did. No, Imam said, yes, we believe he was a prominent prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. And he has this miracle. Yes, he had many miracles. No one was like this. Imam Allah said, but I heard that he was a little bit back in while it comes to the salat, prayers, and worshipping God. He was not that good at worshipping God. He cried, he said, what you are saying, you have no knowledge about Jesus. Jesus is famous for his worship. Jesus was a person who was abid, zahid, he's a worshipper. He is famous for his worship. Imam Al-Salam caught him from his hand. He said, you said he is son of God or he is God. If he is God, whom he was worshipping then? If he is a God, if he is a creator, then whom he was worshipping? But if he was worshipping someone, so it means that he is the created one, not the creator. Creator doesn't need to worship anyone. Ghali, even among the Muslims, if someone, Allama Majlis says, that let me quote from Allama Majlis. He says, according to the Shia Aqaid, Ghali is the person who says something about Ahlul Bayt which they themselves have not said about themselves. Like Ahlul Bayt alayhi salam says that we are created by Allah. Allah is our creator. All of them said this. If someone believes that no, you are not created, but you are creator, Allama Majlis says that he is Ghali. Now, we love Ahlul Bayt, but we cannot take them to the position of uluhiyyah, and we cannot believe that they are God. No, God is one. Sure. Creator is one, and that is Allah. You love someone who deserves to be loved, that is a good thing. But you cannot say something about him which is only for Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly, Allama Majlisi mentioned many things. He mentioned about 6 things. That if a person believes that he is the creator with Allah subhanahu wa ta'ala, or he should be worshipped with Allah subhanahu wa ta'ala, that is ghulu, that is ghali. Similarly, if he believes that, and this belief is now coming in some of the societies, especially in Pakistani society, that's why I'm addressing this issue. If someone believes that Allah is retired, and he has given his authority to another people and said, you do it on my behalf, I'm retired. This phenomenon in Arabic is called tafweez. Tafweez, to give something to another person and saying, you take care of it, I'm out. Na'udhu billah wa ma'azallah. This is also ghulu. Allah is not retired. He never retires. He can appoint someone as his helper, which he doesn't need. But if he is giving some power to few personalities, Allah is giving, so that is parallel to Allah's plan, not vertical to Allah's plan, then it is fine. Like ilm ghaib. Ilm ghaib is given to some personalities by Allah subhanahu wa ta'ala. That is fine, Allah has given them. Shafa'ah. Allah will do shafa'ah, but He has also given the power of shafa'ah, intercession, to some personalities. And they will do that with the permission of Allah. Not coming in front of Allah and saying that, oh, I'm partner with you. Allah is razik, He is giving risk. But if He gives this permission to someone else to distribute the risk,
It is not coming in front of Allah against Allah, but it is on the side of Allah, which Allah subhanahu wa ta'ala has given to them. My dear brothers, respected sisters, if in our community there are people who, because they love Ahlul Bayt very much, which is good, whatever you love Ahlul Bayt, that is the best thing in the world, to love them. And if you love them more, you get more reward, more sawab. But you cannot do exaggeration, you cannot do ghulu for them. The Holy Prophet is a beautiful hadith, and then I switch to the last part of today's Majlis in Urdu. He says, "Oh Ali, I am afraid that if I tell to the people what you are, then the people will start worshipping you, like the Christians started worshipping Jesus." What the Christians are saying about Jesus, you know what they are saying nowadays? They are saying he's God. This is ghulu. Step by step they are going up. Oh, he was a prophet. No, he's a son of the God. No, he himself is a God. Oh, Ali, if I tell about your merits to other people and they listen your merits, they will do the same thing as Christians did towards Jesus. That's why I will say only those things which the people can handle. I have seen only one personality in the history who killed another person because that person was calling him God. Nusayri or Ali Ilahi or Alawiyin. These were the people who told Ali alayhi salam that you are God, you are Ilah. He says, no, don't say that. I am not Allah, I am not God. I am the one who was created by God. I myself, I am not Khaliq, I am not creator. No. You are a creator, you are a God. And Muhammad said, if you say that again, I am going to kill you. He said, if you want to kill us, no matter. You kill us, but we will keep on saying that you are God. In the history, there were false gods like Pharaoh and Namrud who told the people that call us God, we are your God, although they were not the God. And Amirul Mu'mineen is a personality. The people are calling him God and he is killing them that why you are calling me God? I am not God, I am servant of God. Sallu ala Muhammad wa alihi. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اذان گرامی گفتگو بڑی طولانی ہے، میرے ذہن میں کافی باتیں تھیں، لیکن آج چونکہ شب عاشور ہے مجھے زیادہ لمبی مجلس نہیں پڑھنی، کچھ باتیں رہ گئی. انشاءاللہ آئندہ کے پروگراموں میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں وہ گزارشات عرض کر سکوں. عقائد جو ہوتے ہیں وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں. محبت اپنی جگہ پہ، جتنی محبت ہم امیر المومنین سے کر سکتے ہیں کم ہے. جتنی زیادہ محبت کرو گے اتنا ہی تمہیں فائدہ ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح ائمہ اطہار علیہ السلام ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، مگر ہم محبت میں آ کر ان کو وہ درجہ نہیں دے سکتے کہ جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے. محبت اپنی جگہ پہ، عقائد اپنی جگہ پہ. پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج کل نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں. کبھی نماز میں جو ہے شہادت ثالثہ پڑھ لیتے ہیں. شہادت ثالثہ پڑھنے والوں نماز میں تم یہ سمجھتے ہو کہ تم علی سے زیادہ محبت کرتے ہو. ہم علی سے کم محبت کرتے ہیں، ہم علی سے تم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مگر ہم پابند ہیں فتاوی مراجع کے، ہم پابند ہیں شریعت کی. شریعت جس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، شریعت جب ہمیں بتاتی ایسا جائز ہے ایسا نہیں ہے، ہم اس کو پار نہیں کر سکتے. محبت میں آ کر میں اسلام میں نئی چیزیں نہیں داخل کر سکتا. جو ہے جو کئی سو سالوں سے جو آ رہا ہے، اور ہمارے لیے تو بہت آسانی ہے. ہمارے پاس تو مراجع اعظام ہیں، زندہ ہیں، ان کو خط لکھو، ان کو ای میل کرو، ان کے وکیل سے بات کرو، ان سے ملنے کے لیے نجف جاؤ، ان سے ملنے کے لیے قوم جاؤ، روبرو آمنے سامنے ان سے بات کرو، ان سے پوچھو، تم کو جواب دیں گے.
یہ فیسلٹی تو اور لوگوں کے پاس نہیں ہے اور مسلمانوں کے پاس ہے. ہمارے پاس تو دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم فخر کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس نہیں ہے. ایک تو ہمارے زمانے کے امام زندہ ہیں اجل اللہ تعالی. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. کچھ مسلمان ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ پیدا ہوں گے. یہ کیا بات ہے امام زمانہ پیدا ہوں گے؟ یہ ہمارے لیے بہت کلیئر ہے. امام زمانہ پیدا ہوئے ہیں، غیبت میں ہیں، جس طرح رسول نے فرمایا تھا. جو احادیث وہ سب ہمارے سامنے ہے. اور وہ امام زمانہ وہ معصوم ہے جو لنک ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان. ابھی تک وہ لنک موجود ہے. اس کو کہتے ہیں حجت اللہ. زمین، اللہ کی زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک. لہذا امام زمانہ موجود ہیں. کیونکہ اگر امام زمانہ نہ ہوتے، کل کوئی شخص آ کر کہے کہ میں نے یہ غلطی کی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، کیونکہ امام معصوم موجود نہیں تھے لہذا مجھ سے غلطی ہو گئی، اب اس کے پاس حجت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کسی کو یہ حجت نہیں دیتا. امام ہے، پردے میں ہے، کہا پردے میں ہے تو کیا فائدہ؟ وہی فائدہ کہ جب سورج وقتی طور پہ بادلوں کے پیچھے چھپ جائے لیکن دوبارہ نمودار ہوتا ہے اور سورج اپنا کام کرتا ہے. اسی طرح امام زمانہ وقتی طور پہ پردے میں ہے، انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے اور ہم ان سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ بے شک بے شک. یہ ایک ہماری خصوصیت ہے امام زمانہ. دوسری ہمارے مراجع اعظام جو اس امام علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اس امام علیہ السلام کے نائب ہیں، اس کو نائب امام کہتے ہیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے عقائد کے حوالے سے یا دیگر عمل کے حوالے سے، آج کل تو بڑی آسانی ہے. آپ اپنا مسئلہ اپنے مرجع سے پوچھ لیں، وہ آپ کو جواب دے دے گا. اگر اس نے کہہ دیا کہ ہاں ایسا کرنا جائز ہے تو یہ اس کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری ختم، آپ عمل کریں. اگر کہا ایسا نہیں ہے تو آپ اجتناب کریں. اتنی بڑی فیسلٹی اور کہاں ہو سکتی ہے؟ بس اعزان گرامی، گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے قرآن اور حدیث کے سائے میں کیسے زندگی گزاری جائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. اب یہ نقطہ تھوڑا اس پہ غور کرنے والا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ مجلس کو اختتام کی طرف لائیں گے. اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. ایک حصہ معاش کے لیے جس میں وہ کام کرتا ہے. لیس للانسان الا ما سعى. انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محنت کرے، کوشش کرے. ان اللہ یقذب شاب الفارغ. اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے اس نوجوان کو کہ جو فارغ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جو کچھ نہیں کرتا، جو اس نتیجے میں کہیں سے جو ہے مفت کا مال آ جائے. اللہ تعالیٰ اس شاب کو، اس نوجوان کو پسند نہیں کرتا کہ جو محنت نہ کرے. اب یہ جو پہلا حصہ جو ہر ایک مومن، تمام شیعہ، اس کو چاہیے کہ اپنے 24 آورز کو ان 3 حصوں میں تقسیم کرے. ایک حصہ 8 گھنٹے وہ طلب معاش، یا اگر اسٹوڈنٹ ہے تو یونیورسٹی جائے پڑھے. دوسرا حصہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ اپنے اہل و عیال کو وہ وقت دے. اگر شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی بچوں کو، شادی شدہ نہیں ہے تو اپنے پیرنٹس کو، ان کے ساتھ وقت گزارے، آرام کرے. اس میں بیوی بچے والے جو ہوتے ہیں ان کو چاہیے بچوں کو وقت دیں. اگر بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے. ان کو اور کچھ نہیں چاہیے. پیسہ آپ نے ان کو دیا ہے، موبائل ان کے پاس ہے، گاڑی کی چابی ان کے پاس ہے، تمام چیز ان کے پاس ہے. اگر ایک چیز جس کی بہت ضرورت ہے ان کو وہ وقت کی ہے. اگر آپ ان کو وقت دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں. آج کل تو جو زمانہ ہے وہ آئی کانٹیکٹ تو بالکل ختم ہو گیا. آئی کانٹیکٹ تو اب نہیں رہا. ایک زمانے میں کہتے تھے کہ والد کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا
والد کی عبادت ہے، رحم سے پیار سے والد کے چہرے کو. آج کل تو وہ تو خیر ہے نہیں، اب تو سب موبائل پہ، والد بھی موبائل پہ جو ہے بیٹھا ہوتا ہے اور بیٹا بھی، تو آئی کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو 8 گھنٹے ہیں دن میں، یہ آپ نے اہل و عیال کو دینے ہیں، اس میں آپ نے آرام بھی کرنا ہے، اس میں آپ نے جو لیجر ہے، لیگل لیجر، حلال وقت گزارنا، وہ حرام نہیں، اس کی اجازت نہیں. اور تیسرا حصہ 8 گھنٹے دن کے وہ آپ نے اللہ کو دینے ہیں، جس میں آپ اپنی عبادت کرنی ہے، جس میں آپ نے نماز شب پڑھنی ہے، جس میں آپ نے قرآن پڑھنا ہے. میں نے اپنے ایک مجلس میں کہا تھا، جس طرح 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح 5 وقت کی نماز کے ساتھ چھٹی چیز شامل کر لیں، روزانہ آن دا ڈیلی بیسس قرآن کی تلاوت، 1 صفحہ 2 صفحے 3 صفحے ریگولر بیسس پہ روزانہ، جو کچھ بھی ہو جائے، ہم نے دن میں قرآن کی 2-3 صفحے کی تلاوت کرنی ہے. جس طرح 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، چھٹی چیز اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت شامل کر دیں. یہ میری طرف سے آپ کو ایک ہدیہ ہے اور ایک تحفہ ہے اور ایک نصیحت ہے. میں چھوٹا ہوں، آپ میرے بزرگوار ہیں، چھوٹی ہوں بڑی بات، لیکن طالب علم کی حیثیت سے میں یہ آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت اپنے نماز کے ساتھ شامل رکھیں. بہت کو مانا. اب عزیزانی گرامی، تیسرا حصہ کیا ہے؟ اس میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس میں آپ نے قرآن پڑھنا ہے، اس میں آپ نے اللہ کے ساتھ جو امور ہیں وہ طے کرنے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. کس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی؟ حدیث میں ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص، وہ شیعہ نہیں ہے کہ جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہ کرے. اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہے اپنا حساب نہ دیکھے. آج میں نے کیا کیا، کیا کمایا، کیا کھویا، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کیا، اس کو اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں. اگر روزانہ نہیں کر سکتے، ہفتہ وار کر لیں، ہفتہ ختم ہو بیٹھ جائیں، دیکھیں اس ہفتے میں نے کیا کیا. اگر ہفتہ وار بھی نہیں کر سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ بیٹھ کر دیکھیں کہ اس مہینے میں کیا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب آخری بات یہ ہے کہ آپ اس بات پر غور کریں، اور مجلس ختم ہو تو اسی پہ غور کرتے ہوئے گھر جاتے ہوئے اسی نقطے پہ غور کریں کہ ہم اپنے 24 گھنٹے کو اسی طریقے سے تقسیم کر رہے ہیں یا نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ کسب معاش کو ہم 12 گھنٹے دے رہے ہیں یا وائس ورثہ، بچوں کو اور انٹرٹینمنٹ کو ہم 12-14 گھنٹے دے رہے ہیں، اور اللہ کے لیے ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے یا 1 گھنٹہ ہے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، معتبر حدیث ہے. یہ حدیث جو ہے ائمہ سے ہے. ایک امام نے فرمایا کہ 3 حصوں میں تقسیم کرو، تو دوسرے امام سے حدیث ہے کہ 4 حصوں میں تقسیم کرو اپنی 24 آورز کو. تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس حد تک اس معصوم کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں، کتنا وقت ہم کس طریقے سے جو ہے ہم اسپینڈ کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ وقت کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، جوانی کے متعلق سوال ہوگا. جوانی نعمت ہے، ہم نے تمہیں جوانی کی نعمت عطا کی تھی، بتاؤ تم نے یہ نعمت کیسے استعمال کی، جوانی کو کس طرح استعمال کیا، صحیح کاموں میں استعمال کیا یعنی غلط کاموں میں استعمال کیا. ہمیں اپنی جوانی کے متعلق بھی اللہ کو جواب دے گا. ضرور بھیجے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. شب عاشور وہ رات تھی جو اہل بیت علیہ السلام نے اعداء سے، دشمنوں سے یہ رات مانگی تھی کہ ہمیں یہ رات، ایک رات کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اس راہ میں عبادت کر سکیں. عزیزان گرامی، امام حسین نے حضرت عباس کو بھیجا دشمنوں کی طرف اور کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے، اور فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ تم لوگ جانتے ہو کہ حسین کو قرآن پڑھنا کتنا پسند ہے،
لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس زندگی کی آخری رات کو عبادت میں گزارے. راوی کہتے ہیں کہ خیام حسینی سے شب عاشور مکھیوں کی بنبنانے کی آواز آ رہی تھی. کوئی تلاوت قرآن میں مشغول، سب کو پتا تھا یہ آخری رات ہے اور کل جو ہے سب نے شہید ہونا ہے، سب جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، اور جو جنگجو ہیں جو جنگ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے تیر اور کمانوں کو اور اپنی تلواروں کو تیز کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ رات گزر گئی، روز عاشور آیا، جنگ شروع ہوئی، اصحاب و انصار شہید ہوتے رہے، بنی ہاشم کے جوان شہید ہوتے رہے. ایک ایسا وقت آیا کہ امام حسین تلوار گئے، فنظر الی الیمین والشمال، امام حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ تو اکبر ہے نہ عباس ہے نہ قاسم ہے نہ حبیب ابن مظاہر نہ زہیر ابن قیس. تمام اصحاب سو رہے ہیں، تمام شہداء اعوان و انصار سو رہے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. ایسے میں آپ نے نعرہ بلند کیا ہے، نعرہ استغاثہ اتمام حجت کے لیے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کرے، جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے، جو میرے مجھ غریب الوطن حسین کی مدد کرے. بس علی اصغر نے جب یہ نعرہ سنا تو اپنے آپ کو گہوارے سے نیچے گرا دیا. امام حسین خیمے میں گئے، حضرت علی اصغر کو گود میں لیا، فرماتے ہیں کہ میں اتمام حجت کے لیے دشمنوں کے پاس جاتا ہوں اور میں حضرت علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کرتا ہوں. امام حسین حضرت علی اصغر کو عبا کے دامن میں چھپا کے لے کر گئے. دشمنوں نے جب دیکھا تو کسی نے کہا دیکھو حسین قرآن لے کر آ رہا ہے، اب قرآن سے ہم پر لعنت کرے گا. میں کہوں گا حسین کے پاس قرآن تو نہیں تھا، ہاں لیکن قرآن کا ایک پارہ ضرور تھا. قرآن کا پارہ حضرت علی اصغر کی صورت میں ضرور لے کر گئے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے اعداء اللہ، اگر کچھ بگاڑا ہے تو میں نے بگاڑا ہوگا. اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دو. اب یہ کہہ کر امام حسین فرماتے ہیں کہ اصغر اپنی زبان کے ذریعے ان کو بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو. علی اصغر نے سوکھی زبان دہان مبارک سے نکالی، حضرت علی اصغر نے اپنے خوش ہونٹوں پہ زبان پھیری، دشمن رونے لگا. بعض لوگوں نے کہا حسین صحیح کہتا ہے، ہمیں علی اصغر کو پانی پلانا چاہیے. بعض رو رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم علی اصغر کو پانی نہیں پلائیں گے. حضرت علی اصغر کی زبان پھرانے سے دشمن نے گریہ کر رہے ہیں، دشمن رو رہے ہیں. بقول شاعر، اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام. تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے؟ تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے؟ بس عمر سعد نے جب دیکھا کہ اب فوج میں اختلاف بڑھ رہا ہے، حرملہ کو اشارہ کر کے کہتے ہیں حرملہ اقتقلا بالحسین، حسین کے کلام کو کاٹتے. بس یہ سننا تھا. حرملہ نے ایک تیرے سے شعبہ اٹھایا، ایسا تیر کہ جس کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، ایسا تیر کہ جس کے 3 پھل تھے جو بڑے جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. تیر کو کمان میں جوڑا، روانہ کرنا چاہا مگر تیر کمان سے گر گیا. دوسری مرتبہ اٹھایا، پھر چلانا، پھر گر گیا. جب تیسری مرتبہ ہوا تو عمر صاحب کہتا ہے کہ حرملہ، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تیرے فوج میں سب سے بڑا تیر کمان کون ہے تو میں تیرا نام لوں گا، تو ایک چھوٹے سے بچے کو نہیں مار سکتا. جواب دیتا ہے عمر صاحب، میں جب بھی تیر چلانا چاہوں خیمے کا دروازہ اٹھتا ہے. ایک بیوی مرغے میں دعا کر رہی ہوتی ہے، جیسے کہہ رہی ہو اے ظالم
کو دیکھ اور علی اصغر کو دیکھ. اجرکم اللہ. بس عزیزان گرامی تصور شرط ہے. آج آپ خوب روئیں گے حضرت علی اصغر کو. شب عاشور بھی ہے. سب سے بڑی عبادت شب عاشور کی حسین اور اولاد حسین کو رونا ہے. اس ظالم نے تیر چلایا, تیر حضرت علی اصغر کے حلقوم میں بے وس ہوا. راوی کہتا ہے فانقلب صبی علی ید الحسین. حضرت امام حسین کے ہاتھوں میں بچہ مچھلی کی طرح فذبحوا من الحزن الى الحزن. ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک بچے کو تیر نے ذبح کر دیا. ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنے بابا کی طرف دیکھا, مسکرا دیے جیسے کہہ رہے ہوں بابا کیا میں نے اپنا فرض پورا کر لیا. امت کو بچا کر اصغر نے حرز الوسیع میں ڈال دیا. امت کو بچا کر اصغر نے حرز الوسیع میں ڈال دیا. اس ننھے سے دل کی دنیا میں اور اتنی گہری بات رہی. عزیزان گرامی عزاداران امام مظلوم, بس امام حسین علیہ السلام نے ناحق خون علی اصغر کو اپنی جھلو میں لیا. چاہتے ہیں کہ آسمان کی طرف پھینک دے. آواز آئی خون ناحق علی اصغر آسمان کی طرف اگر آیا تو بارش نہیں برسے گی. امام حسین نے اس خون کو زمین پر پھینکنا چاہا. آواز آئی اگر خون ناحق زمین پر پڑا تو ایک دانہ نہیں ہوگے گا. بس امام حسین نے حضرت علی اصغر کا خون اپنے چہرے پہ بھر لیا. فرماتے میں اسی حالت میں اپنے نانا کے حضور جاؤں, اپنے نانا کے حضور اسی حالت میں جاؤں گا. اور میرے لیے یہ مشکل بھی آسان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اجرکم اللہ. اب امام حسین کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ حضرت علی اصغر کو خیام میں کیسے لے کر جائیں. ماں سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے جائیں گے, مگر حضرت علی اپنے خون سے سیراب ہو گئے. کہتے ہیں 7 مرتبہ امام حسین کبھی خیمے کی طرف, کبھی دوبارہ میدان کی طرف, پھر خیمہ, پھر میدان. بس امام حسین ایک مرتبہ خیمے کی پشت پر چلے گئے. میرا نیس کہتا ہے ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ. عزاداران امام مظلوم, آخری روایت سنے اور التماس سے دعا. یہ روایت جگر کو پارا پارا کرنے کے لیے کافی ہے. اگر صحیح معنی میں کوئی عاشق امام حسین ہے تو اس روایت کو سن کے ضرور ملال طاری ہوگا, ضرور آنکھوں سے آنسو گریں گے. جب عاشورہ کا دن ختم ہوا اور دشمن جو ہیں وہ کوچ کرنے لگے اور تمام سرہائے مبارک کو بدنہائے مبارک سے انہوں نے جدا کر دیے, ظالم کہتا ہے ایک سر نظر نہیں آ رہا, ایک سر کم ہے. جب تک وہ سر نہیں ملے گا ہم زمین کربلا کو نہیں چھوڑیں گے. معالی السبتین کی روایت پڑھ رہا ہوں. معالی السبتین کا لکھنے والا کہتا ہے کہ شمر آگے بڑھا, کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے میں نے حسین کو دیکھا تھا, وہ روز عاشور خیام کے پیچھے کچھ دفن کرنے کے لیے گیا تھا. بس ایک مرتبہ لشکر کو حکم دیا کہ سب آ کے زمین کربلا میں اپنے نیزے مارو. ظالموں نے کربلا کی زمین میں نیزے مارنے شروع کیے. ایک ظالم نے جو نیزہ مارا, نیزہ باہر نکالا, ایک چھوٹا معصوم جسم نیزے کی ہنی پر حضرت علی اصغر کا معصوم بدن نیزے کی ہنی پر بلند ہوا. پڑھنے کی طاقت نہیں ہے اور آپ سن بھی نہیں سکیں گے, مگر آخری روایت پڑھ کے لمحات کو تمام کرتا ہوں. اس ظالم نے اپنی کمر سے خنجر نکالا. حضرت علی اصغر کی معصوم
ساری شہداء ایک مرتبہ مارے گئے، میرا علی اصغر 2 بار مارا گیا. قتل حسین یا حسین یا حسین یا ابھی مت جائیے بابا، ابھی مت جائیے بابا، ابھی مت جائیے بابا، ابھی مت جائیے. نوحہ سکینہ کا یہ تھا، نوحہ سکینہ کا یہ تھا، گھبرا رہا ہے دل میرا بابا، ابھی مت جائیے بابا، ابھی مت جائیے. قاسم نہیں اکبر نہیں، قاسم نہیں اکبر نہیں، حد ہے علی اصغر نہیں، حد ہے علی اصغر نہیں. ایک دن میں یہ کیا ہو گیا بابا، ابھی مت جائیے بابا، ابھی مت جائیے. ماحول سے سہمی ہوئی، گھوڑے سے تھی لپٹی ہوئی، اور کہہ رہی تھی بارہا بابا، ابھی مت جائیے بابا، ابھی مت جائیے. چھائی ہوئی ہے بے کسی، چھائی ہوئی ہے بے کسی، سہمی ہوئی ہے زندگی، سہمی ہوئی ہے زندگی. غمگین ہے شام کربلا بابا، ابھی مت جائیے بابا، ابھی مت جائیے. اس طرح سے جینا کہاں، اس طرح سے جینا کہاں، پھر آپ کا سینہ کہاں، پھر آپ کا سینہ کہاں. سینے پہ میں سو لوں ذرا بابا، ابھی مت جائیے بابا، ابھی مت جائیے. کس کس کی اب منت کروں، کس کس کی اب منت کروں، کس کس پانی کا کہوں، کس کس پانی کا کہوں. دریا پہ سوئے ہیں چچا بابا، ابھی مت جائیے بابا، ابھی مت جائیے. خیموں سے اٹھے گا دھواں، خیموں
سے اٹھے گا دھواں، ٹوٹے گا غم کا آسمان، ٹوٹے گا غم کا آسمان، لوٹیں گے ہم کو اشکیا بابا، ابھی مت جائیے بابا، ابھی مت جائیے، عاشور کی جو شام ہے، عاشور کی جو شام ہے، کس درجہ ہوا شام ہے، جہاں شام ہے، آتی ہے کانوں میں صدا بابا، ابھی مت جائیے بابا، ابھی مت جائیے، اشفاق کیسے ہو بیان، اشفاق ہو کیسے بیان، وہ رنج و غم کی داستان، وہ رنج و غم کی داستان، بچی نے جب رو کر کہا بابا ابھی مت جائیے بابا ابھی مت جائیے، یا حسین، 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 اصغر تیری مادر کو یہ درد کا نہ جائے، اصغر تیری مادر کو یہ درد کا نہ جائے، اصغر تیری مادر کو یہ درد کا نہ جائے، اصغر تیری مادر کو یہ درد کا نہ جائے، راتوں کو اٹھ کے اکثر، راتوں کو اٹھ کے اکثر جھولا تیرا جھلائے، اصغر تیری مادر کو یہ درد کا نہ جائے، اصغر تیری مادر کو یہ درد کا نہ جائے، اصغر تیری مادر کو یہ درد کا نہ جائے، آنسو کے گلے پہ تیرے تیر ستم چلایا، تو کے گلے پہ تیرے تیر ستم چلایا، یہ زخم تیری ماں نے، یہ زخم تیری ماں نے اپنے جگر پہ کھائے، اصغر تیری مادر کو یہ درد کا نہ جائے، اصغر تیری مادر کو یہ درد کا نہ جائے، راتوں کو اٹھ کے اکثر، راتوں کو اٹھ کے اکثر جھولا تیرا جھلائے، اصغر تیری مادر کو یہ درد کا نہ جائے، اصغر تیری مادر کو یہ درد کا نہ جائے، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت
غیرت مریم تیرا بازار میں جانا ہے 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 غیرت مریم تیرا بازار میں جانا نہ بھول سکے گا جیسے تاج زمانہ نہ بھول سکے گا جیسے تاج زمانہ غیرت مریم تیرا بازار میں جانا 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 کیوں زینب و کلثوم کی چینی ہے ردائے کیوں زینب و کلثوم کی چینی ہے ردائے روزہ ہو ہر لوگوں بلانا ہو جاؤ ہر لوگوں بلانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا غیرت مریم سارے بولنے میں جانا غیرت مریم تیرا بازار 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 میں جانا اب خاک پہ سوئے گی سکینہ تیری کیسے اب خاک پہ سوئے گی سکینہ تیری کیسے سکھایا جسے سینے میں سلانا سکھایا جسے سینے میں سلانا غیرت مریم تیرا بازار میں جانا 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 غیرت تیرا بازار میں جانا غیرت مریم 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 تیرا بازار میں جانا اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر اٹھتی نہیں بابا
تیرا لاش اٹھانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا 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 تو دختر زہرا ہے نواسی ہے نبی کی تو دختر زہرا ہے نواسی ہے نبی کی وہ بازار میں سرجنگ تیرے حق کا سنانا وہ بازار میں سرجنگ تیرے حق سنانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا 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 اے اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر اٹھا چوریوں بیٹا میرا لالا اٹھانا اٹھا چوریوں بیٹا میرے لالا کو اٹھانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا 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 کیوں زینب کلثوم کی چینی ہر دائیں کیوں زینب کلثوم کی چینی ہر دائیں جاؤ میرے لوگوں میرے غازی کو بلانا ہو جاؤ میرے لوگوں میرے غازی کو بلانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا
کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے، 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 کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے حسین غم میں تیرے، کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے، کائنات روتی ہے حسین لائے قلب حسن کے لاشے کو، حسین لائے قلب حسن کے لاشے کو، دلہن کو دیکھ کے ساری بارات روتی ہے، دلہن کو دیکھ کے ساری بارات روتی ہے حسین غم میں تیرے، کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے، کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے حسین غم میں تیرے، کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے، کائنات روتی ہے، دلان پانی چلے جب حسین اصغر کو، دلان پانی چلے جب حسین اصغر کو، رباب خیم کی تاب میں قنات روتی ہے، رباب خیم کی تاب میں قنات روتی ہے حسین غم میں تیرے، کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے، کائنات روتی ہے، حسین غم میں تیرے، کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے، کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے، کائنات روتی ہے، گیا تو تاج ندار اس جہاں سے ماہ ربا، گیا تو تاج ندار اس جہاں سے ماہ ربا، تیری پیاس پہ رے رات روتی ہے، تیری پیاس پہ رے برات روتی ہے حسین غم میں تیرے، کائنات 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 روتی ہے
کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے جو سوکھے ہونٹوں پہ میری زبان اصغر نے جو سوکھے ہونٹوں پہ میری زبان اصغر نے تو اپنا پیٹ مجھے برات روتی ہے تو اپنا پیٹ مجھے برات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات 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 روتی ہے اعلان پانی چلے جب حسین اصغر کو اعلان پانی چلے جب حسین اصغر کو باب بین کی تھا میں کنات روتی ہے باب بین کی تھا میں کنات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے میں نے کرتا ہوں یا حسین 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 حسین السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المصطفى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي فلت في فنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بكيت وبكي والليل والنهار ولا جعل الله آخر أحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وأختك زينب وأم كلثوم وبنت سكينة جميع ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا علي زين العابدين السلام عليك يا محمد الباقر
السلام عليك يا جعفر الصادق. السلام عليك يا موسى الكاظم باب الحوائج. السلام عليك يا علي الرضا. السلام عليك يا محمد الجواد التقي. السلام عليك يا علي الهادي المكي. السلام عليك يا حسن العسكري. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا قائد الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليكم ورحمة الله والإنس والجان. أجعل الله تعالى فرجك وسهله الله تعالى مخرجك وذكورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مسألة سيئة.